ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سلام ہو اس شہید پر جس کی ظاہری زندگی 6 ماہ تھی مگر پھر بھی 3 بار شہید کیا گیا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ شیری زہرا۔ ایام عزا بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور جیسا پرسے کا حق ہے دعا کیجئے کہ ہم ویسا ادا کر سکیں اور امام وقت ہم سے راضی ہو جائیں۔ آج ہمیں کربلا کے سب سے کم سن شہید کا ذکر کرنا ہے اور یہ سعادت بھی ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کو حاصل ہے کہ حسین کے 6 ماہ کے بچے کا پرسہ امام وقت کی بارگاہ میں ہدیہ کریں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، ایام عزا بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور آج 6 محرم آ پہنچی ہے اور آج کا دن جناب حضرت علی اصغر سے منسوب ہے۔ حضرت علی اصغر کو کربلا کی سورہ کوثر کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت علی اصغر باب الحوائج ہیں۔ 9 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی، 28 رجب کو امام علی مقام نے رخت سفر باندھا اور مدینے سے روانہ ہوئے اور اس کے بعد مکہ پہنچے اور مکے سے پھر عازم عراق ہوئے۔ تو حضرت علی اصغر کی ایک عظیم شخصیت ہے، باوجود اس کے کہ ان کی کوئی عمر نہیں ہے، کچھ بھی دیکھنے میں تو 6 مہینے کی عمر کیا ہوا کرتی ہے، لیکن اس 6 مہینے کی عمر میں حضرت علی اصغر کا ایک عظیم ایسا کردار نظر آتا ہے کہ حسینیت کے یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں، یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں، حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت، یزیدیت پہ تو بچے بھی مسکراتے ہیں۔ تو ہزاروں سلام ہمارا اس ماں پر، یعنی بی بی ام رباب کا تذکرہ بھی حضرت علی اصغر کے ساتھ ضرور آئے گا۔ اور حضرت علی اصغر وہ عظیم شخصیت ہیں، باوجود اس کے کہ 9 عمر ہیں، 6 مہینے کی عمر کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں جس طریقے سے سورہ کوثر کی افضلیت ہے، سورہ کوثر کی اہمیت ہے، سورہ کوثر کا ایک مقام ہے، سب سے مختصر سورہ ہونے کے باوجود 3 برس تک دروازہ خانہ کعبہ پر آویزہ رہی سورہ کوثر، اور پروردگار عالم نے اس سورہ کوثر کو کیا فضیلت، کیا شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ تمام کفار اور تمام مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ خالق انسان کا کلام ہے۔ تو کربلا کے واقعے میں حضرت علی اصغر کے ذکر کے بغیر ہم کربلا کے واقعے کو مکمل ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں حضرت علی اصغر کا ایک عظیم کردار نظر آتا ہے اور اس عظیم کردار کو سمجھنے کے لیے کربلا کا واقعہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بے شک۔ حضرت علی اصغر کو فقر اسماعیل بھی کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی اصغر کی عظیم شخصیت، میں بار بار اس بات کو عرض کر رہی ہوں کہ کل 6 مہینے کی عمر میں حضرت علی اصغر مقتل کربلا میں دین اسلام کی بقا کے واسطے، بلکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ کربلا کے مقتل میں جب تک حضرت علی اصغر کی قربانی نہیں دی جاتی تب تک امام حسین علیہ السلام مقتل میں تشریف نہیں لے جاتے ہیں۔ یعنی اور کتنے ہی اعمال ایسے ہیں جیسے ہم اعمال عاشورہ میں پڑھتے ہیں، رضن بقضائی تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی 7 مرتبہ آگے بڑھنا اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹنا۔ تو یہ حضرت علی اصغر کی قربانی کی عملی تمثیل ہے جو ہم زیارت عاشورہ میں، اعمال عاشورہ میں ادا کیا کرتے ہیں۔ حضرت علی اصغر کو، اور ایک بات مجھے اور کہنے کی اجازت دیجیے کہ کربلا کے واقعے میں جو کربلا کے بچے ہیں، یہ بچے کوئی معمولی بچے نہیں ہیں، یہ اولیاء خدا ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ شاعر اللہ ہیں۔ پروردگار عالم کی نشانیاں رب العالمین اگر قربانی کے جانور کے گلے کی رسی کو شاعر اللہ قرار دے سکتا ہے تو حسین کا بیٹا، حسین کا بچہ علی اصغر کیوں نہیں شاعر اللہ بن سکتا ہے؟ تو عام زندگی میں، عام حالات میں کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بچہ تیر ستم سے شہید ہو اور اس کا باپ اس کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے اور اپنے چہرے پر مل لے؟ کوئی فقہی روش اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتی،
لیکن کربلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جہاں پر ہم کوئی فقہی روش، کوئی دلیل، کوئی جواز نہیں نکال سکتے ہیں، کیونکہ امام علی مقام نے حضرت علی اصغر کے گلے سے گرنے والے، حلقوم سے گرنے والے خون کے قطروں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، چاہتے ہیں آسمان کی جانب اچھال دیں۔ آسمان سے صدا آئی کہ حسین قیامت تک ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا اگر یہ خون ناحق میری جانب آیا۔ حسین چاہتے ہیں کہ زمین کی جانب پھینک دیں، زمین سے آواز آئی کہ حسین تا قیامت ایک دانہ اناج کا نہ اگے گا، یعنی اتنا مظلوم وہ خون تھا، اور امام علی مقام مجبور ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیا کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اس چھوٹے سے لاشے کو لے کر روانہ ہوئے ہیں مقتل سے خیمے کی جانب، مگر خیال آیا کہ رباب کیا کہے گی کہ میرے بچے کو پانی پلانے کے لیے لے کر گئے اور بچہ شہید ہو کر آ گیا، اور مولا پیچھے ہٹے ہیں۔ پھر خیال آیا کہ رباب کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ صبح سے ہر ایک کا لاشا خیمے میں آیا، میرے علی اصغر نے کیا قصور کیا تھا۔ مولا پھر آگے بڑھے، یعنی 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، 7 مرتبہ آگے بڑھے، اور یہ عمل جو تھا یہ اعمال عاشورہ کا جزو قرار پایا۔ حضرت علی اصغر کی قربانی اتنی عظیم ہے۔ آپ کا ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے، اور وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے۔ کربلا والو، ہائے کربلا والو۔ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہیں، ننھی سی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ آپ حضرت علی اصغر کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور مولا نے شب عاشور ایک رات کی مہلت کیوں مانگی تھی، اس حوالے سے کچھ تفصیلی بیان کیجیے۔ دیکھیں، ایک رات کی عبادت کی مہلت جو مانگی تھی، اس کے لیے علماء نے، مفسرین نے بہت زیادہ گفتگو کی کہ آخر یہ ایک رات کی عبادت کے لیے مہلت کیوں مانگی تھی۔ اس لیے کہ عبادت تو اس گھر میں آئی، احکام اس گھر میں آئے، شریعت اس گھر میں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علی امیر المومنین امام المتقین، شیر خدا امیر عرب اسد اللہ الغالب، یعنی یہ تمام تر فضائل اور یہ تمام تر اوصاف اس گھر میں موجود ہیں، اور عبادت کی مہلت مانگنا۔ اب ہمیں علماء یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ 9 محرم کو حضرت علی اصغر کی عمر جو تھی وہ 6 مہینہ ہونے میں 1 دن کم تھی، تو اگر یہ ایک رات اور گزر جاتی تو حضرت علی اصغر کی عمر پوری 6 مہینہ ہو جاتی۔ بہرحال حضرت علی اصغر کے لیے میں ایک شب عاشور کا منظر جو کہ بار بار ہم اس کو عرض کرتے ہیں کہ جب امام علی مقام خیموں کا جائزہ لیتے ہوئے چلے تو ایک خیمے کے دروازے پر پہنچے، وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھا کہ رباب بیٹھی ہوئی، گود میں سکینہ موجود ہے، اور حضرت علی اصغر کا جھولا ہلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اے علی اصغر، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، کل سب مائیں اپنے اپنے بیٹوں کو راہ خدا میں قربان کریں گی۔ علی اصغر کاش تو جوان ہوتا، علی اصغر کاش تو تلوار اٹھانے کے قابل ہوتا، علی اصغر کاش تو میدان جنگ میں جانے کے قابل ہوتا۔ میں کہوں کہ بی بی رباب، آپ کے بچوں کے تذکرے کے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی، یعنی جب تک حضرت علی اصغر کی قربانی نہ ہو تب تک امام علی مقام مقتل سے خیمے سے مقتل میں نہیں جاتے، اور جب تک سکینہ کی ننھی سی تربت شام کے زندان میں نہیں بن جاتی تب تک اہل بیت محمد کو رہائی نہیں ملتی۔ یعنی حضرت رباب کے ان دونوں بچوں کا تذکرہ تاریخ کربلا میں اٹل ہے، مصمم ہے، اور حضرت علی اصغر وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے ذکر کے بغیر ہمیں تاریخ کربلا، جبکہ باوجود اس کے کہ وہ بہت چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، اور حضرت علی اصغر کی جو عظیم شخصیت ہمیں تاریخ کربلا میں نظر آتی ہے، اس میں ہمیں مدینے سے جاتے ہوئے بھی حضرت فاطمہ صغرا کے مصائب میں بھی حضرت علی اصغر کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ آپ اماں جاتی ہو تو جائیں، میں بنی ہاشم کی کسی بھی عورت کا دودھ پلا کر اس بچے کو پال لوں گی۔ لیکن امام علی مقام نے آ کر کان میں کچھ کہا۔ مجھے یقین ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا ہوگا کہ علی اصغر دین حق کے لیے
اس قربانی کی ضرورت ہے جو قربانی تمہاری شکل میں دی جائے گی۔ اور حضرت علی اصغر ہمک کر مولا امام حسین کی آغوش میں آ گئے۔ آپا میں چاہوں گی کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اور امام وقت کی بارگاہ میں آپ مصائب کے چند جملے پیش کریں شہادت حضرت علی اصغر کے حوالے سے۔ حضرت علی اصغر کی قربانی پیش کی گئی مقتل کربلا میں، اور جب خیمے کے عقب پر پشت خیمہ پر امام حسین علیہ السلام نے ایک ننھی سی قبر بنا دی، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے امام حسین علیہ السلام اور چھوٹے بچوں سے ویسے ہی ایک فطرتاً پیار ہوا کرتا ہے، چھوٹے بچوں سے ویسے ہی فطرتاً ایک محبت ہوا کرتی ہے۔ کوئی امام حسین علیہ السلام سے پوچھے کہ ان کو حضرت علی اصغر سے کتنی محبت تھی، لیکن حضرت علی اصغر وہ شہید ہے کربلا کے شہداء میں کہ جن کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ شہید کیا گیا۔ یعنی پہلی مرتبہ حرملہ کا تیر سے شعبہ لگا جس نے علی اصغر کا گلا چھیدا اور حسین کا بازو چھیدا، اور اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ جب شام غریبہ کے اندھیرے میں خیمے جل چکے ہیں، جناب زینب اور ام کلثوم کی سر سے چادریں چھن چکی ہیں، اور جب سروں کی گنتی شروع ہوئی تو ایک سر کم تھا۔ عمر ابن سعد نے اپنے لشکر کے سپاہیوں سے کہا کہ ایک سر کم کیوں ہے؟ کہا کہ کچھ سپاہیوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ حسین جب آ رہے تھے تو ایک چھوٹے سے بچے کا لاشا ان کے ہاتھوں پر تھا، اور ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے کہیں اسی کربلا کے بیابان میں اس بچے کے لاشے کو دفن کر دیا ہے۔ عمر ابن سعد نے ایک تازہ دم سپاہیوں کا دستہ بھیجا کہ علی اصغر کو تلاش کر کے آؤ، اور وہ تازہ دم دستہ اپنے ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے تھا، اور جہاں پر نرم گیلی بھری مٹی نظر آتی تھی وہ وہاں پر نیزہ مارتے تھے کہ نہیں یہاں پر، جب وہ نیزہ خالی واپس آتا تو کہتے تھے کہ نہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اسی وقت حضرت فضہ نے حضرت ام رباب سے کہا کہ خدا خیر کرے کہ یہ جو لشکر یزید کے سپاہی ہیں یہ علی اصغر کی تلاش میں پھر رہے ہیں، اور جب ایک مقام ایسا آیا کہ جب وہ نیزہ گیا تو اس کی نوک پر حضرت علی اکبر کا لاشا تھا، اور اس لاشے کو لا کر جب عمر ابن سعد کو دیا گیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ پھر عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ اس بچے کا سر تن سے جدا کر دو۔ یعنی حضرت علی اصغر کو کئی مرتبہ شہید کیا گیا، اور جب 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ کربلائے حسین سے روانہ ہوا تو روایت یہی بتاتی ہے کہ حضرت ام رباب نے اپنے بچے کو آغوش میں لے لیا، سینے سے لگا لیا۔ تمام صاحبان اولاد سے انصاف طلب ہوں کہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو جب پیار کرتی ہے، جب کہاں پہ پیار کرتی ہے، وہ ہونٹوں پہ پیار کرتی ہے، وہ رخساروں کا بوسہ لے لیا کرتی ہے، مگر بی بی ام رباب کے تو اس لاڈلے بچے کا سر ہی نہیں تھا۔ حضرت ام رباب نے کس طریقے سے حضرت علی اصغر کو آغوش میں لیا ہوگا، کس طریقے سے گریہ کیا ہوگا، اور کس طریقے سے حضرت علی اکبر کے پاس رکھا ہوگا کہ اے علی اکبر اب اپنے چھوٹے بھائی کا خیال تو جس گھڑی جانبے کربلا زائروں کا گیا قافلہ، روضہ شیخ